بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حنش رحمہ اللہ قال، حضرت حنش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رأیت علیًا یضحی بکبشین، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈھوں کی قربانی دے رہے تھے۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے پوچھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، کہ مجھے، تو انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی اور یہ تاکید کی، ان اضحی عنہ، کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کروں۔ فانا اضحی عنہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وروت ترمذی نحوہ، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فی حدیث طویل، ایک بڑی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن، قربانی کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے، سینگ والے، سفید اور سیاہ رنگ والے، اور خصی کیے ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کو ذبح کیا۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی روایت امام ترمذی نے بھی روایت کی۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، ذبح بیدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ وقال، اور فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ یہ میری جانب سے ہے اور ان لوگوں کی جانب سے ہے جنہوں نے میری امت میں سے قربانی نہیں دی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ آج کے درس حدیث میں 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ایک حدیث مکمل ہے اور دوسری حدیث بڑی حدیث ہے۔ میں نے اس میں سے آج کے درس حدیث میں جو ضروری حصہ ہے وہ حصہ میں نے پڑھا ہے، اور جو دوسرا والا حصہ ہے پوری حدیث، بڑی حدیث، جس میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کرتے وقت میں کیا دعا پڑھی جائے وہ تذکرہ ہے۔ وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کو پورا طریقہ بتلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی اسی حدیث کی روشنی میں۔ فی الحال آج کے درس حدیث میں جو 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں اس میں 2 باتیں ہیں اہم۔ ایک، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 مینڈھے ذبح کیے، ایک تو ان کا خود اپنی طرف سے تھا، دوسرے کے بارے میں ان کے شاگرد جو ہیں حنش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ 2 کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میرا ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی، وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے ذبح کروں، تو میں وہی کرتا ہوں۔ اور جو بعد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث پڑھی گئی، اس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح فرمائے تھے، ان میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور ایک کے بارے میں فرمایا یہ میری امت میں ان تمام لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے، جنہوں نے قربانی نہیں دی۔ اب یہ 2 حدیثیں یہاں پر موجود ہیں، ان 2 حدیثوں کی روشنی میں، اور صرف یہی 2 حدیث بنیاد نہیں ہے اس مسئلے کی، اور بھی قرآن اور احادیث کی دیگر تشریحات کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے، جن کی وفات ہو چکی ہے، جو انتقال کر چکے ہیں، ان کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے۔ میت کی جانب سے قربانی ہو سکتی ہے، اسے ناجائز کہنا صحیح بات نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے
کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مرحومین کی جانب سے قربانی کرو گے تو قربانی قبول نہیں ہوگی. ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے. کلیئر ورڈز میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب بعض حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرحومین کی جانب سے قربانی جائز ہے، تو اب اگر کوئی منع کرنا چاہتے ہیں تو منع کرنے کے لیے اسی ٹاپک کی کلیئر ورڈز میں حدیث ہونا کمپلسری ہے. اگر کوئی دوسری حدیث پیش کر کے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، مرحومین کی جانب سے یہ نہیں کر سکتے، اس سے سمجھ میں آ رہے سے بات نہیں چلتی. بات چلے گی دلیل سے، کھلی صاف دلیل ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں تو میں کر رہا ہوں. اور ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تمام اہل السنتی والجماعت بولے تو شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، چاروں مسلک والوں کو اہل السنت والجماعت بولتے. چاروں مسلک والوں کو جو بھی اس سے ہٹ گیا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہیں گڑھے میں گر گیا، وہیں پر جو اس جگہ سے ہٹ گیا. تو بہرحال سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے اہل سنتی والجماعت کا. قبر مبارک میں بالکل حیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیسا، میں اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں، ابھی تو نہیں سمجھاؤں گا پوری ڈیٹیل، کافی وقت لگے گا. خلاصے کے طور پر میں آپ کو صرف نظیر ایک سمجھنے کے لیے کہ ہمارے سامنے ہمارا ایک ساتھی، بھائی، دوست، بیٹا، بہن، ہم خود سوئے رہتے ہیں. ہم لوگ سونے کی حالت میں پوری زندگی ہے ہمارے اندر، پوری جان، دنیا کی جیسی جان ہوتی ہے ویسی جان ہمارے اندر ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں پر ہے، کیا کیا ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں خبر. خوابوں کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک ہی جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پر ہیں لیکن زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ نے ایک ہی جگہ پر کئی گھنٹے باقی رکھا ہے ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اللہ رب العزت حیات رکھیں تو وہ کوئی تکلیف کی بات، تنگی کی بات، مشقت کی بات نہیں ہے. بھی ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عام ایمان والے کے لیے بھی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، تو پھر تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. خیر، اس عقیدے پر بہت لمبی بحث ہوگی. بڑے بڑے علماء کرام نے کافی کتابیں لکھ رکھی ہے اس بات کے اوپر کہ انبیاء کرام اور خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہے. تو وہ قبر مبارک میں حیات ہے، لیکن اس پر بھی اتفاق ہے، یہ اصل اب بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ دنیا کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. روح نکلی ہے تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے قبر مبارک منتقل ہوئے ہیں. روح نکلی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا، آپ کی موت ہی نہیں ہوئی، اب یہ موت جیسے الفاظ نہیں استعمال کرتے ہیں ادب و احترام میں، مگر عربی زبان کا ورڈ موت ہی آتا ہے. عربی میں کسی کے انتقال کے لیے انتقل الی کذا، ارتحل الی کذا، ماتا، یہی الفاظ آتے ہیں، مرنا، موت. تو قرآن میں خود موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں تذکرہ ہے. اگر محمد کا انتقال ہو جائے، مر جائیں، موت ان کی ہو جائے، وفات ہو جائے، تو کیا تم لوگ دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کے تقریر کی، اور اس تقریر میں جو انہوں نے جملے کہے وہ یہ تھے کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تو وہ اسی کی عبادت کرے. اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے وفات ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں، قبر مبارک میں حیات ہے، وہ بات کی بات ہے. جس طرح ایک انسان، عام انسان بھی دنیا میں مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ رہتے نہیں رہتے. جب ہم میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو زندہ رکھے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. خیر، دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. مانے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قربانی کی وہ مرحوم کی جانب سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، ان کی جانب سے کی. اسی کو علماء دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ مرحومین کی جانب سے بھی قربانی کرنا جائز ہے. بعض لوگ بولتے نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاصیت تھی، خاص ان کا تھا،
ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت ان کو تاکید کی تھی. باقی اس سے مسئلہ تو معلوم ہوا کہ قربانی ہو سکتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ نے قربانی کی اور کہا یہ ان تمام کی جانب سے ہے جو میری امت میں سے قربانی نہیں کر پائے. اب ان تمام کی جانب سے ہے جو میری امت میں سے قربانی نہیں کر پائے، زندہ یا مردہ اس کے بارے میں حدیث میں نہیں کہا گیا ہے. جو لوگ قربانی نہیں کر پائے، انتقال کر گئے، ان کی جانب سے بھی ہے. جو لوگ زندہ ہیں اور قربانی نہیں کر پائے، ان کی جانب سے بھی ہے. تو مرحومین کی جانب سے بھی قربانی پاسبل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے. اس سے ہٹ کر ان دو دلیلوں سے، قربانی والے چیپٹر سے ہٹ کر اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. نیک اعمال کا ایصال ثواب زندہ لوگ کر سکتے ہیں. بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. خیر، انکار کرنے والوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کرتے بعد میں کہاں پہنچ جائیں گے، اللہ حفاظت کرے. مگر ہم تمام اہل السنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایصال ثواب پاسبل ہے. جب پاسبل ہے ایصال ثواب، کسی بھی نیک عبادت کا پاسبل ہے، تو قربانی بھی نیک عبادت ہے، اس کا بھی پاسبل ہے. خیر، اس میں اور بھی علمی بحثیں ہیں، اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان سب باتوں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مرحومین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا. اب اس میں ایک چیز یہ سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیے تو جو لوگ نہیں کر پائے تھے ان کی قربانی ادا ہو گئی، جن پر واجب قربانی تھی اور نہیں کر پائے ان کی طرف سے بھی ہے کیا؟ یہ نہیں، یہ ان کی طرف سے نہیں ہے. یہ ثواب پہنچانا ہے ان لوگوں کو جو قربانی نہیں کر سکے، انتقال کر گئے، اور قربانی نہیں کر سکے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ان تمام کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی کی تھی. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی پر واجب تھی اور انہوں نے قربانی نہیں کی اور ان کی قربانی ایک جانور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ صرف ثواب پہنچانا مقصود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تیسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک جانور قربان کر کے بہت سارے لوگوں کو ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے. ثواب میں کئی لوگوں کو شریک کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دینے والے اللہ رب العزت ہیں، تو اللہ تعالیٰ جتنا مرضی ہے لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ثواب ایک جانور اگر ہم کوئی بھی شخص قربانی کرے اور سب کو ثواب پہنچائے تو پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک آخری بات، کیا ہم بھی ایسا کر سکتے؟ کیا ہم بھی اگر ایسا کرے کہ ایک جانور کر کے پورے لوگوں کی طرف سے ہم نیت کر لے رہے تو ہم بھی کر سکتے؟ کیا نفل قربانی میں کر سکتے؟ واجب قربانی تو اپنی طرف سے ہے، نفل قربانی ہم اپنی واجب کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی کرنا پہلے واجب ہے تو پھر ایکسٹرا ہم کر رہے اور کر کے اس میں ثواب میں سب کچھ شریک کر رہے، ثواب میں، اور اللہ سے امید رکھ رہے کہ اللہ یہ مرحومین کے نام سے ہے، آپ ان کے لیے اس کو قبول کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں. اس کی بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ الغرض آج کے درس حدیث میں جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ مرحومین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، کرنا جائز ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ میں ڈالے، کوئی دلیل بھی پیش کرے، اس سے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس چکر میں اگر گھسیں گے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا باہر. 1200 سال سے امت کا ایک بڑا طبقہ اس مسئلے کو مانتا ہوا آیا ہے کہ یہ جائز ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ناجائز ہے